السلام علیکم دوستو، آج میں آپ لوگوں کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل کیسا ہوئی اور وحی کسے کہتے ہیں اس کے متعلق آج میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی، تو ضرور اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 برس کی عمر میں جب اللہ نے رسول بنانا چاہا، اس سے پہلے آپ کو اکیلے رہنا بہت پسند تھا۔ کئی روز کا کھانا لے لیتے اور مکے کے قریب ایک پہاڑ کے غار میں جس کا نام غار حرا تھا چلے جاتے اور اللہ کی باتوں پر غور کرتے۔ دنیا کی گمراہی اور عرب کے لوگوں کی یہ بری حالت دیکھ کر آپ کا دل دکھتا تھا۔ آپ اس غار میں دن رات خدا کی عبادت اور سوچ میں پڑے رہتے تھے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ اللہ کا وہ فرشتہ جو اللہ کا کلام اور پیام لے کر رسولوں کے پاس آتا ہے اور جس کا نام جبرائیل ہے، نظر آیا۔ اس فرشتے نے خدا کا بھیجا ہوا سب سے پہلا پیام، جس کو وحی کہتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا۔ خدا کی بھیجی ہوئی پہلی وحی یہ تھی، جس کا ترجمہ اس طرح ہے: اپنے اس خدا کا نام پڑھ جس نے کائنات کو پیدا کیا، جس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے بنایا۔ پڑھ تیرا خدا بڑا ہی کریم ہے، جس نے قلم کے ذریعے علم کو سکھایا، انسان کو وہ بتایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ یہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی تھی۔ یہ وحی کا آنا تھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی امت کی تعلیم کا بڑا بوجھ ڈال دیا گیا۔ نادانوں کو بتانا، انجانوں کو سکھانا، اندھیرے میں چلنے والوں کو روشنی دکھانا اور بتوں کے پجاریوں کو خدائے پاک کے نام سے آشیانہ کرنا۔ آپ کا کام ٹھہرایا گیا۔ آپ کا دل اس بوجھ کے ڈر سے کانپ گیا۔ اسی حالت میں آپ گھر واپس آئے اور اپنی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے سارا واقعہ بیان کیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کو تسلی دی اور کہا کہ آپ غریبوں پر رحم فرماتے ہیں، بے کسوں کی مدد کرتے ہیں، جو قرضوں کے بوجھ کے نیچے دبے ہیں ان کا بوجھ ہلکا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کو یوں نہ چھوڑے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچیرے بھائی ورقہ بن نوفل کے یہاں لے گئے۔ ورقہ عیسائی ہو گئے تھے اور عبرانی زبان جانتے تھے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کتاب تورات اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کتاب انجیل پڑھے ہوئے تھے۔ انہوں نے خدا کے رسول سے یہ سارا ماجرا سنا تو کہا کہ یہ وہی خدا کا فرشتہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر اترا تھا۔ پھر کہا کہ اے کاش میں اس وقت طاقتور اور تندرست ہوتا جب تمہاری قوم تم کو تمہارے گھر سے نکالے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا ایسا ہوگا؟ ورقہ نے کہا، جو پیغام لے کر آپ آئے ہیں اس کو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو بھی آیا اس کی قوم نے اس کے ساتھ یہی کیا۔ اتفاق یہ کہ اس کے چند ہی روز کے بعد ورقہ نے انتقال کیا۔ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کام شروع ہی کیا تھا کہ اتنے میں اللہ کا حکم آیا، جس کا ترجمہ اس طرح ہے: اے چادر میں لپٹے ہوئے کھڑا ہو جا، پھر ڈر سنا، اپنے رب کی بڑائی بول اور اپنے کپڑے صاف رکھ اور گندگی کو چھوڑ دے۔ اس وحی کے آنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض ہو گیا خدا پہ بھروسہ کر کے کھڑے ہو جائے اور لوگوں کو خدا کی باتیں سنائے، رب کی بڑائی بولے، ناپاکی اور گندگی کی باتوں سے بچے اور بچائے۔